السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا دورہ قرآن، ہمارا جز 17 ہے، اقترب للناس، پارہ 17 انشاءاللہ۔ کل ہم نے پچھلا ہمارا 16واں پارہ سورۃ الطٰہٰ ہم نے فنش کر لی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ اس پارے میں پارہ نمبر 17 میں ہماری سورۃ الانبیاء ہے اور سورۃ الحج، 2 صورتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء کی تلاوت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو سورۃ الانبیاء، اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں، کیونکہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام الانبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے، بلکہ محض پہچان کے لیے ایک علامت ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حساب ایک تو انسان کی موت کے بعد اسی قبر میں ہوتا ہے، دوسرے قیامت کے دن ہوگا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے آثار مختلف نشانیوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل قیامت جب بھی آئے، ہر انسان کی قیامت اس دن آ جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اعرابیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھوٹے کی طرف، جو ان میں سے چھوٹا ہوتا تھا، اس کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ تو قیامت سے مراد موت بھی ہے، اور قیامت سے مراد یوم القیامہ بھی ہے، لیکن جو مر گیا اس کی قیامت آ ہی گئی، کیونکہ اب وہ آگے ہی جائے گا، واپس تو نہیں پلٹ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی
قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا، اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اسکرین پہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں چھوٹا حساب لیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن بڑے سوال ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی، اس کی جوانی کے متعلق کہ کس کام میں بوسیدہ کی، کب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا، اور کمایا ہوا مال کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور علم کو پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ جب یہ میں نے 5 یہ والی جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بہت ڈر لگا۔ میں نے کہا جو بھی الف ب آتا ہے اس کو میں عمل بھی کروں اور پہنچانا بھی شروع کر دوں نا، تو یہ ضرور اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ سوالات جب تک ہم نہیں سوالوں کا جواب دیں گے تو ہمارے قدم جو ہے حشر کے میدان سے نہیں ہلیں گے۔ تو اس کو ضرور آپ لوگ اسکرین شاٹ، مجھے پتہ ہے آپ لیتے ہیں۔ دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہے، آیت نمبر 3، ان کے دل دوسری فکروں میں منہمک ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں، اور جو کچھ آپ پیش کرتے ہیں اس کی تاثیر پر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو تم پر اثر کر رہا ہے، یعنی قرآن کو اس کا اصل حق نہیں دیتے۔ اچھا، نمبر 2 سے کرتے ہیں، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی نمبر 2، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کی یہ دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں، اور جو کچھ آپ پیش کرتے تھے اس کی تاثیر پر کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو تم ہم پر اثر کر رہا ہے، یعنی قرآن کو اس کا اصل حق نہیں دیتے تھے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ اب ہمیں یہ بات بہت تسلی دیتی جب کوئی ہم پر جھوٹا الزام لگائے اور ہم نے وہ کام نہ کیا ہو، وہ بات نہ کی ہو، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب قول کو، بات کو جانتا ہے، آسمان ہو یا زمین میں ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو پیغمبر کے خلاف وسپرنگ گوسپ کیمپین جو چل رہی تھی، وہ سب کا جواب انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں دیا کہ جو تم لوگ جو باتیں بناتے ہو اس کو رب سن رہا ہے۔ یہ بات انسان کو بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، وہ خود ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا اور کیا غیبت ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا کون کیا پلاٹنگ کر رہا ہے۔ تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ ان کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی کوئی ایسا الزام نہ تھا جو انہوں نے نہ دھرا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس پر پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے تم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے پیغمبر معجزات لائے لیکن وحی بھی لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی بھیجی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو خود قرآن تھا جو وحی الہی پر مبنی ہے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کے پیغمبروں کے پاس کیا آیا تھا۔ یہاں سے ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ کسی سے پوچھ لی جائے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے پوچھ لو۔ سوال کر لیا جانا چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے انسان کو مشکل سے نجات ملتی ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے، لیکن سوال بھی حد کے اندر رہ کر
سوالوں کی کثرت بھی ناپسندیدہ ہے میری بہنوں، لیکن سوال کس سے کیا کیا جائے جو اس کا جواب جانتا ہو۔ اور اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی بات کو مان لیا جائے، کیونکہ بعض لوگ سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں، ہر صورت میں، چاہے جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ غلط کام سے بچ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں امام مالک، جنہوں نے موطا لکھی، موطا امام مالک تو بہت مشہور ہے، تو ان کے پاس کوئی آئے، اتنی دور سے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور ان سے جو ہے انہوں نے 40 سوال پوچھے امام مالک سے، تو انہوں نے صرف 8 سوال کا جواب دیا اور 32 کا نہیں دیا۔ اتنے بڑے عالم، ٹھیک ہے؟ تو اگر جواب نہ آتا ہو تو کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں آتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گی، ریسرچ کریں، پتہ کریں، جیسے اللہ نے ابھی کہا کہ کتاب والوں سے، یعنی کئی جگہ آتا ہے اہل علم سے پوچھ لو تو پوچھ کے بتانا چاہیے، اپنی طرف سے جواب نہیں دینی چاہیے اگر نہیں آتا تو۔ اور دین کا معاملہ تو بہت ہی سیریس ہے نا، اس میں تو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اوتھینٹک بات ہو، بالکل دلیل کے ساتھ جواب دیں، قرآن کی، حدیث کی دلیل ہو، ریفرنس نمبر ہو۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ یعنی میں تیمم کر سکتا ہوں، مجھے تو احتلام بھی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے، یعنی اب تمہیں پاس تو پانی ہے۔ تو جو ہے چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا۔ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا۔ اس کو زخم تھا، صحابہ نے کہا نہیں پانی ہے تو کوئی عذر ہی نہیں ہے، اس نے بیچارے نے غسل کر لیا اور اس کی موت ہو گئی۔ بعض دفعہ اسکن ڈیزیزز بھی ایسی ہوتی نا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھ لینا چاہیے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین وما جعلناہم جسدا، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ یہاں پہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، یعنی ان پیغمبر پر بھی موت آئی۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ان کے ساتھ ہم نے اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اب یہاں پہ یہ آیت ہے نا کہ ذکرکم ہے نا، کہ اس میں تمہارا لقد انزلنا کتاباً فیہ ذکرکم۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ کہ اس قرآن میں ذکرکم سے کیا مراد ہے، یعنی ہمارا ذکر ہے نا، قرآن تو ہمارے لیے اتارا ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ تو اس قرآن میں اس قرآن میں ذکرکم اس کا مطلب ہے کہ اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، جو بھی اخلاق ہوتے ہیں اچھے برے، اچھے اعمال کا ذکر ہے، دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے، دینی معاملات کی، شرف اور عزت کا ذکر ہے، یہ سارے ہمارے ذکر ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتاباً فیہ ذکرکم، تو یہ قرآن تمہاری ذکر سے بھرا ہوا ہے، تمہارے سے مطلب انسانوں کے، ہمارے ذکر سے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ تمہارے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اس میں میرا ہی ذکر ہو رہا ہے، میری ہی کہانی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو۔ آیت نمبر 11، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کیا کہا گیا؟ بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یعنی جن بستیوں نے رب کی بات نہیں مانی، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا اور کیسا عذاب آیا، اور عذاب یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز کی شکل میں آیا۔
ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا، تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، تم سب کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر ہم تو باطل حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ یعنی باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ لاجواب ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ تو اب زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے ہیں۔ تو اپنی گردن جھکا لیجئے اور سجدے کی آیت پڑھ لیتے ہیں ہم۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں۔ اللہ بڑی برکتوں والا اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ فرشتے جو ہے شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، تو ہمیں بھی خوب تسبیح کریے، اپنی زبان کو جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ریممبرنس، ود دا ذکر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نمبر 21۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ یعنی کیا جن بتوں کو معبود بنائے ہوئے کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر ایک گھر میں وہ ذمہ دار ہو جائیں، ایک ادارے میں 2 پرنسپل ہو جائیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں 2 ہیڈ ہوں، تو اس میں بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو کہاں یہ کہ اس پوری کائنات کے 2 الہ ہوں، ایک بس کے ڈرائیور ہوں تو کہاں جائے گی بس؟ دیکھیں کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ 23۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں اور سب جواب دہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتے ہیں۔ آیت 24۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لی ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ کے سامنے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی عملی طور پر بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بج اس کی جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کچھ ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہر وقت رکوع کر رہے ہیں فرشتے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی ہر وقت بات مانتے ہیں، اور ہم کبھی مانتے ہیں، ہم انسان، اور پھر بھی ڈرتے نہیں ہم، تو ہمیں فرشتوں کی مثال سے سمجھنا چاہیے۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ کیا کفر کرنے والے غور نہیں کرتے؟ کس کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی؟ کفار کو، کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، رتقاً ففتقناہما، یہ ملے ہوئے تھے، جیسے وہ بگ بینگ تھیوری ہے نا،
کہ بگ بینگ ہوا اور سب الگ الگ ہو گئے ساری گیلیکسیز، اور اب سب یہ بات مانتے ہیں کہ سب کچھ ایک تھا سپر ایٹم کی شکل میں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اور آج آپ دیکھیں سائنس بھی کہتی ہے کہ زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ پانی ہے، اور اس زمین پہ بھی پانی کا حصہ زیادہ ہے اور خشکی زمین کم ہے۔ کیا وہ ہماری اس اخلاقی کو نہیں کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اللہ خالق ہے نا، خلاق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ یعنی ایک تو ہم ہائی وے بناتے ہیں، ہم لوگ ہائی وے بناتے ہیں نا، سڑکیں بناتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچے راستوں میں بھی نیچرل سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یعنی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں ایسے خم ہوتے ہیں جن سے لوگ ایک علاقے سے دوسرے میں سفر کرتے ہیں، اور بعد میں انہی پر روڈز بھی بنائی لی گئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ روڈز یہ یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے، کیسے انہوں نے بنائے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں خم ہوتے ہیں، تو اس کو روڈز بنا لیتے ہیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، نہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں، نہ آسمان کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے، اس میں گھوم رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ پوری پوری گیلیکسیز بعض اوقات گھومتے گھومتے ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں، اور ان کو اپنے راستے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، نہ ہم کوئی آواز سنتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، یعنی اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا لوگ زندہ رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں زندہ رہے گا۔ آیت نمبر 35، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت وَنَنَبْلُوَکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیرِ فِتْنَةٌ وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ جب ہر شخص کو مرنا ہی ہے تو پھر ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت صرف بیماروں کے لیے نہیں ہوتی، موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہوتی میری بہنوں، موت تو ہر ایک کے لیے ہے، جب اس کا وقت مقرر پورا ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، اور پھر انسان اپنی منزل کی تیاری کرتا رہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، جو کل کے لیے تیاری کریں۔ آج کے لیے تو سبھی کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ عقل مند ہیں، آج کی تیاری کرتے ہیں اور سمجھدار ہیں، جو اپنی دنیا کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 36، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تم کو دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا مذاق بنا لیتے۔ اللہ اکبر، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے تھے، تو ہماری زندگی میں اگر ایسا ہو کہ روز کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو اور جو ہے کہہ رہا ہو کہ تم دین پہ کیوں چلتی ہو، تم کلاسز کیوں اٹینڈ کرتی ہو، تم تو ہر بات میں کہہ دیتی ہو کہ یہ تو سود ہے، یہ تو ربا ہے، میں یہ گاڑی نہیں لوں گی، میں یہ گھر نہیں لوں گی، میں یہ نہیں کروں گی، تو اگر کسی کی زندگی میں ہے
تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا نا، کہ لوگ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو میرا اگر کسی نے اڑا دیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے، یعنی جنہوں نے نہ ان کو پیدا کیا، نہ ان کو رزق دے رہا ہے، نہ کچھ بناتے ہیں، نہ ان کی قسمت سنوارتے ہیں، ان کے لیے اتنے حساس ہیں، اور جس رب نے سب کچھ دیا اس کا کوئی حق ہی نہیں مانتے، جس کی یہ ساری دنیا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں رزق دیا، اس کا ہم پر کوئی حق نہیں، اور جس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بارے میں ہم مائنڈ کر رہے ہیں کہ اس کا ذکر برے الفاظ میں کیوں ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 37، انسان جلباز مخلوق ہے، خلق الانسان من اجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ، فلا تستعجلون، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ خلق الانسان من اجل، ہم اس مادے سے بنے ہوئے ہیں، ہماری یہ ویکنس ہے، لیکن ہمیں اس جلد بازی پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحمل مزاجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلتیں تحمل سے کام کرنا، میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک ہے۔ تو اچھی خصلت اللہ ہماری کر دے کہ ہم اعتدال پسند ہو، میانہ رو ہوں، میانہ روی کریں، اور تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، تحمل سے کام، میانہ روی، ماڈریٹ رویہ اختیار کرنا، اعتدال سے کام لینا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ آیت نمبر 38، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو، یعنی یہ بھی جلد بازی تھی ان کی، قیامت کیوں نہیں آتی، عذاب کیوں نہیں آتا، وہ یہ کہتے تھے۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، کوئی ٹال نہیں سکے گا ان سے، وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یخلق دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی۔ مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگے، یعنی ہماری مہربانی، ہماری توجہ سے پرورش نے ان کے اندر فخر و غرور کی کیفیت پیدا ہوگی کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ نافرمانیوں اچھا، سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگے، یعنی ہماری مہربانی اور ہماری توجہ سے پرورش سے ان کے اندر فخر و غرور کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ نافرمانیوں کے باوجود جب ان کو سب کچھ ملتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا، تو ان کو بھول ہو گئی، مگر کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ گھٹانے کی ایک شکل تو یہ تھی نا کہ ان پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، زیادہ تر اہل عرب کا حصہ مسلمان ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان پر گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ فزیکل سینس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے شرنک ہو رہی ہے، یعنی زمین پہلے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، ہوتے ہوتے اس شیپ میں ہے اور اس میں بھی شرنک ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ اب جب زمین کے انر کور پر پریشر بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آج یہ سائنس پروف کر رہی ہے کہ زمین جو ہے شرنک ہو رہی، پھر انسان کیا کر سکے گا، اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو مراد اس سے یہ کہ انسان کبھی بھی یہ سوچ کر کہ میرے پاس بہت وسائل ہیں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اس لیے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکڑنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ دیں مجھے۔
ون سیکنڈ. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45. آیت 45. قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کی بنیاد وحی الہی ہے، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، پھر انہیں اپنی غلطیاں سب نظر آنے لگیں گی. قیامت کے دن کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ترازو رکھ دیں گے، کتنی بھاری رکھ دیں گے. قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال کا وزن ہوگا، سارے اعمال کا، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک ڈاٹ بھی اگر کہیں ڈالا ہوگا ایکسٹرا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہے. قیامت کے دن جو انصاف کے ترازو ہوں گے ان کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میرا کہا بھی نہیں مانتے، پھر میں انہیں مارتا ہوں اور برا بھلا کہتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ان کی خیانت، جھوٹ اور نافرمانی تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر برابر ہو جائے گا، تمہارے حق میں ہوگا نہ تمہارے خلاف. اور اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. اس پر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رونے لگا، چلانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتا وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا، ہر چیز میزان میں تولی جائے گی. 5 چیزیں میزان میں کیا ہی خوب ہیں، اور میزان میں اور کیا ہی خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہوں گی. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 سبحان اللہ، نمبر 4 الحمدللہ. اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور ماں باپ اجر کی نیت سے صبر کریں تو یہ چیزیں بھاری ہوں گی میزان میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب بھی کسی سے لین دین کا معاملہ کرے، کسی سے کچھ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، یا کسی کو اس کا حق لوٹانا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں حق سے زائد دے ڈالیں، برابر کا معاملہ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ترازو ہماری طرف سے اٹھ جائے، کم نہ ہو جائے اور مشکل نہ پڑ جائے، کیونکہ وہاں تو صرف نیکیاں ہی ہوں گی. ہر ایک کو دینے والے بنیے. جب ہم دینے والے ہوں گے تو کل کو کیا ہوگا؟ لینے والے بنیں گے، ہم کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ حشر کی قیامت کے روز. آیت نمبر 48. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی کا ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، جو ہر وقت ڈرتا رہا ہو کہ قیامت سے ڈرے کہ ایک دن آئے گا، حساب ہوگا. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ آیت 50. اس وقت جو یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن مجید، یہ بابرکت ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس لیے اس کو محبت سے دیکھا کریں، پیار سے اٹھایا کریں، خوشی سے پڑھا کریں. جب بھی ایسی محفلوں میں جائیں، درس قرآن کی، ذکر کی ایسے حلقوں میں جائیں تو خوشی سے جایا کریں، اس کا حق ادا کیا کریں، یعنی اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کریں، خوشی خوشی لیں قرآن کی آیت کو، اس کلاسز کو. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. تو اس کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو کیا ہے نا ھذا ذکر مبارکن، تو مبارک کے معنی ہے اضافہ، بڑھوتنی، قائم رہنا. قرآن سے نیکیاں ملٹیپل ہوتی ہیں، پھر نیکیوں سے انسان دنیا میں بھی خیر انسان پاتا ہے.
تو یہ فائدے ہیں قرآن کے، اور یہ جو برکت کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ سارے بت توڑ دیے، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھیں، انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کی ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ یعنی بڑا بت جو چھوڑ دیا تھا اس کو نہیں توڑا تھا۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو کہ سارے بتوں کو کس نے توڑا۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بت کیا جواب دے گا ہمیں نا، یعنی ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ غلط کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا، دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ آیت 65، ثم نکسوا علی رؤوسہم، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، جب بولتے نہیں تو الہ کیسے ہو گئے نا؟ یہ ہم سمجھنے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جاؤ جلا لو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یعنی دلیل کے جواب میں ناکام ہو گئے تو دھمکی دینا شروع کر دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی ان کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کرے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو تو وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے ٹھنڈے نہ ہو تو مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک رذیل ہتھ کنڈا ہوتا ہے بات منوانے کا، بلیک میل کرنے کا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا، جلا لو اس کو، حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی مدد آ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ یہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کو ہمیشہ کوئی بھی مشکل ہو یہ دعا بولا کریں، مجھے پتہ ہے آپ بولتی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور وہ تو ایک آدمی تھے نا، تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پلورل کا صیغہ ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، سوائے گرگٹ کے، چھپکلی کے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے، کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ سنت ہے، تو مارنے سے بالکل نہ ڈریں، اس کو مارا کریں چھپکلی کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا رہی تھی، سننے والا واقعہ، تو اس سے کہا کہ اس سے کیسے آگ بجھے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے الاؤ میں آگ کے ڈالا گیا ہے۔ تو وہ چڑیا نے، تو اس نے کہا کہ کل
کہ کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے اپنا کام کر لیا، یعنی ساری جانور جمع ہو گئے تھے نا آگ بجھانے کے لیے، میری بس اتنی ہمت تھی، میری استطاعت اتنی تھی، میری چونچ کا پانی، ظاہر ہے چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی ہوتا ہے مگر اس نے کوشش کی۔ اس طرح ہم سب کے وسائل بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اس کو دین کے دفاع میں لگا دینا چاہیے، اس کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کریں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کیا اقبال کے بھی کیا شعر ہے ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 71، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھیں برکت کی کتنی باتیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب بڑھوتنی ہوتی ہے اور جو ہے نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ تو بعض زمینیں بعض کے مقابلے میں بعض پھلوں کے لیے پھولوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی بعض ماحول بعض کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، ان میں وہ زیادہ فلرش کرتے ہیں، زیادہ پھلتے پھولتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کب کس وقت کیسے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، کس وقت ہم زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، بالکل ارلی مارننگ یا پھر دوپہر کے وقت۔ اور ایک ٹپ جو ہے نا مجھے اتنی کام آ رہی ہے کہ آپ کو جب بھی لگے کہ آپ بہت پروڈکٹیو ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اب اس ایج میں تو دوائیں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی بہت نیند ہوتی ہے، تو کام کر ڈالیے۔ اور شارٹ بریک میں بھی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، نہیں، میں نے دیکھا شارٹ بریک میں اتنے کام ہوتے اتنے کام ہوتے، میں نے بچوں کو بھی سکھایا تو بچیاں بھی کہتی واقعی شارٹ بریک میں بہت جلدی جلدی کام ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے کام۔ تو دیکھا کرے کہ کس وقت کیسے میں زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ تو بعض وقت کی برکت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کام کی برکت ہوتی ہے، اس جگہ کی برکت ہوتی ہے، اس وقت کلام اللہ کی برکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کلام بابرکت بنائے ہیں، بعض جگہیں بابرکت بنائی ہے، اور برکت کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ اس جگہ پر خیر ڈالی گئی ہو۔ بعض دن بعض راتیں بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ کہ ان میں عام دنوں کی نسبت بہت ساری عبادت ہو جاتی ہے، کتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کتنا مبارک برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے نا جو کہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کرنے کی اللہ اس میں توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگ لیتے ہیں رمضان کے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آیت نمبر 72، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب اس پر مزید یعنی پوتا بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، یعنی سب امام تھے، سب لیڈر تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی من مانی نہیں کرتے تھے، ہماری بات کے مطابق آگے بتاتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَقَانُوا لَنَا عابدین، یا اللہ ہمیں بھی عابدین میں سے بنا لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یہ ذکر کی محفل ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجیے، دین پہ چلنا آسان کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، واقعی وہ اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کر رہے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، یعنی صدوم کے علاقے سے۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ 76، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جب ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی کرب سے نجات دی۔ کرب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی کیفیت جس میں انسان بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، فزیکلی، اسپریچولی، ایموشنلی، جذباتی طور پہ، روحانی طور
پہ جسمانی طور پر ڈاؤن ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی۔ یعنی جب دل بے چین ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کرب اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو جو کرب اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، دوسری ایک دعا ہے اور مقبول دعا بھی ہے، جس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری دعا اس کو پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ کرب کی بھی دعا ہے، مصیبت کی بھی دعا ہے، اور آپ کے پاس جو 11 مقبول دعائیں ان میں سے ایک ہے، تو ان 11 دعاؤں کو جب پڑھ کے دعا مانگی جاتی تو قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی مقبول دعا ہے۔ اس کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگی گی قبول ہوگی۔ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین اور آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ ایک دفعہ عرش عظیم کہا گیا، دوسری دفعہ عرش کریم کہا گیا، یعنی عرش کی صفت یہاں بیان کر کے ایک طرح سے دعا کی گئی، تو دعا کیا کرے بہت زیادہ اس دعا کو پڑھ کے۔ بعض اوقات انسان صرف شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام نہ کر سکے، وہ آپ کو رنج اور غم میں مبتلا کرتا ہے، تو کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً دعا کر لے۔ دعا یاد نہ آ رہی ہو تو کتاب سے مدد لینے، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ ساری دعائیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 77، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ بڑے برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 78، 78، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، حکم اور علم۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین کی صلاحیت یعنی فقہ، اور نبوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام معنوں میں نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ سمجھ دیتا ہے پیغمبر کو، اور علم دیتا ہے۔ تو ہم کو بھی اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، آیت 78۔ اور اسی نمبر سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا کھیت تھا، دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، اور بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں گھس گئیں اور سارا کچھ کھا گئیں۔ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد کی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ساری بکریاں چھین کر اس کو دے دی جائے، لیکن سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے، دوبارہ کھیت بنا دے، اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، وہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ بیٹے تھے، چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے۔ تو اللہ جس کو جتنی چاہے سمجھ دے، عمر کا اس میں بہت حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عمر کی وجہ سے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم عمر کے بچے ہم سے زیادہ سمجھ کی بات کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کی بات توجہ سے سنیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے، اتنے بزی ہوتے ہیں، ان کی بات سنیں، ان سے مشورے لیں، کوئی بھی کام گھر میں ہو، کچھ بھی ہو،
چھوٹی موٹی دعوت بھی ہو تو مشورہ لیں بچوں سے، شوہر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت بات کی کو توجہ سے سننا ہے، اپنے جسم کو اس شخص کی طرف موڑ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ بات کر رہا ہے تو ہم جو ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہے تو ہم نے جو ہے اپنا گال موڑا ہوا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ اپنے خط جو ہے اپنا گال موڑ کے بات نہ کرنا، سامنے منہ کر کے بات کرو، توجہ دے کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ تو ایک سنت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بات کو توجہ سے سننا، اپنے جسم کو اس شخص کی طرف موڑ لینا، آئی کانٹیکٹ کرنا، جو آپ سے بات کر رہا ہو اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے لوگوں سے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اچھے ریلیشن شپ کی علامت ہے یعنی بے پرواہی، بے نیازی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آیت ہے، یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خوب دیکھ رہے تھے۔ 79، اس وقت صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ حکم اور علم کے ہوتے ہوئے بھی پھر بعض لوگوں کے پاس دوسروں کی نسبت اور زیادہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی تھے، یعنی چھوٹے سے بڑے تھے، سمجھ میں سب بھائیوں سے زیادہ تھے۔ ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے لیکن سمجھ میں اور روب میں کہیں زیادہ تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن سمجھ میں زیادہ ہیں۔ کبھی کسی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، دیکھیں یہ کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اپنے لیے کیا مانگتے رہیں، حکم اور علم، کہ اللہ ہمیں بھی دے دے۔ حکم فیصلے کی قوت ہوتی نا، ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کوئی صحیح فیصلہ کیا کریں، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں غلط فیصلوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ رانگ ڈیسیشن ہمیں رانگ ڈیسٹینیشن پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو ہم نے مقرر نہیں کیا ہوتا، پھر فرمایا وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، تسبیح، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب باہر نکل کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو سن کر آس پاس کا سارا ماحول ان کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگتا، اس تسبیح کی گونج میں شامل ہو جاتی۔ ویسے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح کر ہی رہی ہے لیکن خاموشی سے کر رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام بلند آواز سے کرتے، آس پاس کی چیزیں بھی سن کر ساتھ شریک ہو جاتی، تو کیا سما ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الجبال یسبحن والطیر، پہاڑ بھی کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی کر رہے ہوتے تھے۔ وَكُنَّا فاعلین، اور یہ کرنے والے ہم تھے، اللہ نے یہ موقع ان کو دیا، ورنہ ہم اگر بیٹھ کے کسی درخت کے نیچے جتنا چاہے تسبیح کریں، زور سے تلاوت کریں، کوئی پرندہ ہمارے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نہ وہ آواز ہے، نہ وہ طریقہ سلیقہ، اور اللہ کا اذن ہی نہیں ہمارے لیے۔ یہ اذن جو ہے داؤد علیہ السلام کے لیے تھا۔ آیت نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کے مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہوگے۔ اب کیا ہوتا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا لین کیا گیا تھا، نرم کر دیا گیا تھا، مسخر کر دیا گیا تھا، تو وہ جو ہے جنگی زرہیں بناتے تھے جو وار میں پہنی جاتی ہیں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، تو داؤد علیہ السلام کو لوہا مسخر کیا تھا، سالڈ چیز، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں جو ہاتھ میں ہی نہیں آتی ان کو مسخر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی۔ آیت نمبر 81، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر اشارہ ہے فلسطین کی طرف، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ آیت 82، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مسخر کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو ان کے فزیکل کام بھی کرتے تھے، سمندروں میں ڈوب کر ان کے لیے موتی نکال لاتے تھے، اور ان کے لیے پہاڑ توڑتے اور پہاڑوں میں عمارت بناتے، بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، عمارتیں بناتے ان کے لیے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان کے نگران ہم تھے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔
کننا فاعلین و کننا لہم حافظین، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو انسان کر گزرے اس کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے، یا اس کے دوران بھی یہ کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوا ہے، اور نہ میں کہاں اور یہ کام کہاں، سب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم بیٹھے ہیں ہماری بالکل طاقت نہیں تھی، ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے جب تک اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے ہم پر، بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، ہماری طاقت ہی نہیں۔ آیت 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی، یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ ہے معنی کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مانگا کہ اللہ تو مجھے صحت دے دے، ایوب علیہ السلام نے جلدی دے دے، آج ہی دے دے، میری بیماری کو دور کر دے، فوراً کر دے، ایسا نہیں کہا جتنے جلد باز ہم ہوتے ہیں، بس اپنا حال بتایا، انی مسنی الضر، مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ انت رحیم انت رحمان، کیا کہا؟ ارحم الراحمین، آپ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو ہمیں کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تکلیف کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے تو کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تو اللہ نے یاد ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے لیے خیر و بھلائی اس میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 84، فاستجبنا له فکشفنا ما به من در وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکر للعابدین، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، دعا قبول ہو گئی، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنی ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ ذکر للعابدین، جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ سب اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہوں کہ اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے بیان کرنے والے اور اللہ سے رحم مانگنے والے ہوں۔ آیت نمبر 85، و اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی، یہ بھی ایک پیغمبر ہے ذوالکفل، کہ یہ سب لوگ صابر لوگ تھے، کل من الصابرین، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کیا کہ یہ سب صالحوں میں سے تھے، نیک لوگ میں سے تھے۔ جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کو خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور نہ اس کی رحمت تو عام ہے سب کے لیے۔ 87، وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مَغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نواز دیا جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، غضبناک ہو کر، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ قوم پر اب عذاب آنے ہی والا ہے، تو اس لیے میں اب پہلے ہی چلا جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں نا پیغمبروں کے عذاب آئے گا اور تم اس وقت نکل جانا، اس وقت بھی بتا دیتے، تو وہ پہلے ہی نکل گئے، اب ان کو تو ختم ہونا ہی ہے، انہوں نے سوچا چند لمحے اور صبر نہیں کیا، جلدی کی، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، ہم اس کی گرفت نہ کریں گے، ہم پکڑیں گے نہیں، تو کیا ہوا، وہاں سے چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی سے سمندر کے اندر گرا دیے گئے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے جو خود بھی اندھیرا تھا اور سمندر کے اندھیرے، اور مچھلی ان کو لے کر وہ نیچے چلی گئی، تو ان اندھیروں میں غم کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، یا ان پر اندھیروں پہ اندھیرے، ان بہت سے اندھیروں میں انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ
مگر تو ہی پاک ہے، تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، میری غلطی تھی، تو ہاں میری غلطی تھی۔ جب تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات دی، نجات بخشی، اور اسی طرح مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر پکڑ اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن جب ہم پکڑتے جاتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے، تو سب سے پہلا کام کسی بھی مشکل کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطی کو یاد کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، there is no deity except you, exalted are you, indeed I have been of the wrong doers۔ تو یہ غلطی مان لینی چاہیے، تو ہمارے سامنے غلطی آ جائے گی، اچھا یہ غلطی کی تھی میں نے، تو پھر خاص طور پر جب وہ غلطی یاد آئے تو اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کریں، تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی، کیونکہ آیت کریمہ کا مقصد ہی یہی ہے۔ لیکن ہم نے آیت کریمہ کا مقصد اور طریقہ بنا لیا ہے کہ جنہوں نے قصور کیا ہوتا ہے وہ تو آیت کریمہ پڑھتے نہیں، گھیر گھیر گھار کے محلے سے لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ بیزار ہو کر بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، اور بیچارے معصوم وہ اپنے آپ کو گناہ گار قرار دیتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اور گھر والے کیا کرتے ہیں سوا لاکھ پڑھو سب کو جمع کرتے ہیں، سموسے تلتے رہتے ہیں، بریانی پکاتے رہتے ہیں، اسی لیے سارے محلے کے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے ہم سمجھتے، تو اس لیے صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسائل آئے، جنگ عہد گزری یا جنگ حنین گزری یا صلح حدیبیہ کا موقع، کبھی بھی سب کو اکٹھا کر کر کریمہ نہیں پڑھی آیت کریمہ، اس طرح پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اکیلے بالکل جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ پہ اکیلے پڑھا تھا، ایسے ہی کہیں اکیلے بیٹھ کر اسے پڑھیں۔ جب یہ کہیں گے انی کنت من الظالمین کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اس لیے مجھے تکلیف آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم غم سے اس کو نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا ہو آدمی ہو، کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا آدمی اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ کہا گیا کیوں نہیں یا اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی مسلمان اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوال پورا کر دیتا ہے۔ چلیں سب لوگ ایک دفعہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت نمبر 89، کیونکہ یہ بھی مقبول دعاؤں میں سے ہے نا، آپ کے پاس جو مقبول دعائیں 11 ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 89، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، کیونکہ وہ بانجھ تھی، دونوں بہت بوڑھے تھے۔ یعنی کوئی بھی کپل اگر بیمار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر سکتا ہے، اور یہی آیت کریمہ پڑھ کر اور قبولیت والی دعائیں پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، ان کا سارا پیشن، ان کی خوشی، ان کا شوق کیا تھا؟ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی نیکی کا کام نظر آئے تو ہم راستہ ہی بدل دیتے کہ کہیں ہمارے ذمے نہ لگ جائے۔ بچے کچھ کرنے جا رہے ہوتے، شوہر بھی کرنے جاتے، شیطان ایسا آ جاتا ہے کہ ان کو بھی ڈسکریج کر رہے ہوتے، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں الا من رحم اللہ۔ یہ لوگ نیکی کے، کیونکہ شیطان کا تو وار ہے ہی نا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یعنی 3 کوالٹیز ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، رغبت، رہبت اور خشوع، ٹھیک ہے، یہ 3 کوالٹیز۔ وَالَّتِي آسَنَتْ فَرْجَهَا، سب مردوں کا ذکر کرنے کے بعد اب خاتون کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عصمت اور اس کی عزت ہے،
جس کی حفاظت اس کو کرنا ہے، اور اس کی آزمائش بھی عموماً اسی راستے سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے میں کہ اس نے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی تھی مریم علیہ السلام، تو اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جو لڑکی پاک دامن، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لڑکی پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، حرام کاموں سے بچتی ہے، کہ وہ جو ہے لڑکوں کو فون کرنا، واٹس ایپ میسیجز کرنا، اکیلے میں ملنا، اگر وہ ان سب چیزوں سے بچتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام دیتے ہیں، دنیا میں بھی اچھے شوہر اور اچھی اولاد کی شکل میں اس کو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔ تو نیکی کو ہی کھینچتی ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاں، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ آیت نمبر 92، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی یہ سارے پیغمبر ایک ہی امت ہے اور ہم بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ فَاعْبُدُونِی، پس تم میری عبادت کرو۔ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ آیت 94، فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پھر جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھتے ہیں، کاتبون لکھنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں تو وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا، اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ تو جتنی تندرستی عبادتیں، نفلی نماز، فرضی نماز ہم تندرستی کے عالم میں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی بیماری آ جائے خدا نہ خواستہ کہ نہ کر پائیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کا اجر و ثواب فرشتوں سے کہتے ہیں کہ لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ اور آزمائش میں بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب انسان بیمار بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی نیکیاں جو وہ عام دنوں میں کرتا ہے لکھی جاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 95، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ اور سورۃ الکہف میں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو جائے گا اور وہ گر پڑے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ آیت 97، اور وعدہ برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک حدیث مبارکہ قائم نہ ہوگی جب تک 9 چیزیں سامنے نہ آ جائیں۔ نمبر 1 کیا ہوگا؟ دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابت الارض، نمبر 3 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کی یورش، نمبر 7 3 بڑے خسوف، زمین کا دھسایا جانا، لینڈ سلائیڈ، ایک مشرق سے، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، نمبر 9، اور پھر سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ استغفر اللہ، یعنی وہ آخری نشانی ہوگی۔ تو یاجوج ماجوج بھی اس وقت نکلیں گے جب قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی۔ آیت نمبر 98، بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔
اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی جو لوگ اچھے کام کر کے جائیں گے وہاں ان کا شاندار استقبال ہوگا۔ آیت نمبر 104، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں نیکی کی وجہ سے دنیا میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اقتدار دیتا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، طالوت وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کو آگ سے بچانے والے، ان کو ایسے کاموں سے نجات دلانے والے جو ان کی ہلاکت کا باعث ہو۔ 108، ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی قیامت، اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے نا کہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی تو جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپکے چپکے سرگوشیاں کر کے کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ اب ہماری سورۃ الانبیاء جو تھی اختتام کو پہنچی۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ الحج شروع کرتے ہیں، تو تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب على جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحج، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے رکوع کی دوسری آیت میں جو ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول اس سورے میں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے مفسرین میں اس امر پہ اختلاف ہوا ہے کہ یہ مکی ہے کہ مدنی، لیکن اس کے مضامین اور انداز بیان کا رنگ مفسرین کہتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ اس کا ایک حصہ مکی دور کے آخر میں اور دوسرا حصہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا، اس لیے دونوں ادوار کی خصوصیات اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یعنی بہت زیادہ خوف زدہ کر دینے والی چیز ہے۔ اگر ذرا سی بھی معمولی سی زمین بھی حرکت کرنے لگے، زلزلہ آئے، انسان کا دل باہر آنے لگتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کہاں یہ کہ قیامت کا زلزلہ اذا رجت الارض رجا، کہ اس وقت زمین ہلا ماری جائے گی، پھر ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا آ رہا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گا، وہ ہلا ماری جائے گی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ،
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَہ کہ اس دن پہاڑ اور زمین اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، سب کوٹ دیے جائیں گے، اور وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز زلزلے کا جھٹکا ہلا مارے گا، پھر دوسرا جھٹکا اس کے پیچھے آئے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہر چیز تھوڑی دیر ہلنے کے بعد ساکت ہو جاتی، لیکن قیامت کا زلزلہ ختم نہیں ہوگا میری بہنوں، جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اس دن سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اس دن سے بچنے کے لیے اس دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2 آپ دیکھیں کہ کتنی سیویئر بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے بچے سے، ایسا وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا کہ بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ سکارا نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ جو رشتے دوسروں کے کیر کاننے والا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، خصوصاً چھوٹا بچہ، اس وقت بہت زیادہ اس سے اٹیچ ہوتی ہے اور ہر حال میں اس کا خیال رکھتی ہے۔ فرمایا کہ اس دن دودھ پلانے والی بھی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس دن اس کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی، اور جس کسی کے پیٹ میں کچھ ہوگا، جو پریگننٹ ہوگی، وہ گر جائے گا۔ اتنی دہشت اور خوف ہوگا۔ اور لوگوں کا حال کیا ہوگا جب زلزلے آ رہے ہوں گے، لوگ زمین پہ ہوں گے اس وقت، وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، جیسے وہ نشے میں ہوں گے، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، وَمَا هُمْ بِسُکارىٰ، کوئی نشے میں نہیں ہوگا، ان کو ہر چیز کا ہوش ہوگا، ان کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوگا کیا ہو رہا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 4، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا، یعنی شیطان، یعنی راستہ دکھائے گا، یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے، آیت نمبر 5، کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو تم کو معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اب کیسے پیدا ہو گئے، پھر دوبارہ نہیں ہو سکتے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچے ہو، یعنی ساری انسانی زندگی کے مراحل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کسی کو بچہ سا اٹھا لیتا ہے، کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے، کوئی اس کے بعد، اور اگر کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ارذلیل عمر، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نماز کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار میں آپ مانگتی ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من ارذلیل عمر، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی انسان کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ڈھکا ہوا ہے یا ننگا ہے، یا کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ نے بھی دنیا میں دیکھے ہوں گے بڑے بڑے اپنے وقت کے ڈاکٹرز، انجینئرز، کیا کیا رہ چکے ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ بڑھاپا آتا ہے تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی لگتا ہے کہ نہیں جانتے، باتوں کو دہرانا، باتیں بھول جانا، بیماریاں، یعنی انسان کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ڈھکا ہوا ہے یا ننگا ہے، کوئی ایسی بیماریاں بھی ہو جاتی کون اس کے ساتھ کیا کرا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا کہ یکایک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 7، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، جس طرح یہ دنیا بنی ہے بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری دنیا بھی بنا لے گا۔ اگر یہ بن سکتی ہے تو وہ کیسے نہیں بن سکتی، اس لیے کسی کو بھی قیامت کے آنے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، زندہ بھی اور مردہ سب، یعنی زندہ تو ایک سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے، اور پھر جو دوسرے مرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ اٹھ جائیں گے۔
بعض اور لوگ ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی دین دنیا کے علم پر ان کو اتنا فخر اور غرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی خدا کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ان کے لیے آیات بہت زبردست ہیں، ان میں دلائل موجود ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کناروں پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہوگا، اور جو مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ یعنی ایسے لوگ جو پورا یقین نہیں رکھتے دین پر، آخرت پر، اللہ کے احکامات پر، اس لیے اچھے حالات ہوں تو دین کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ تو اب کتنی خوفناک بات ہے نا کہ وہ لوگ جو صرف اچھے حالات میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے راضی ہوں، اور جب تکلیف ہوں تو ناراض ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ کے متعلق فرمایا کہ کوئی آدمی مدینہ آتا، اس کے بعد اگر اس کی بیوی بچہ جنم دیتی اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتا کہ یہ دین بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر مدینہ پہنچنے کے بعد بیوی بچہ نہ جنتی اور گھوڑے بھی کوئی بچہ نہ دیتی، گھوڑی بھی بچہ نہ دیتی، تو کہتا کہ یہ تو برا دین ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح جب کوئی وجہ ہو، ضرورت ہو، تو ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے کہ تکلیف کہاں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی کیا کریں کہ اپنے مسائل کی وجہ دین نہ بنائیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ جب ان پر ویسے ہی ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی ہو، بہن بھائی کی نہیں بن رہی ہو، کسی کے ساتھ جب آپس میں نہیں بنتی تو اس کی وہ دنیاوی وجوہات ہوتی ہے، لیکن مال کا لین دین یا کوئی اور مزاج کا نہیں مل رہا، پھر اتنے میں دین زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور دین کی وجہ سے وہ بات اور زیادہ بگڑ جاتی، تو اپنے پچھلے سارے اختلافات کو چھوڑ کر صرف دین کو بلیم کرتے کہ جب سے میں دین میں آئی نا تو یہ رائے اختیار کی نا، جب سے مجھ پر سارے امتحان ہیں، اب اس دین کو چھوڑ رہی ہوں۔ نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جیسے بیمار ہوتے وقت فرشتے آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، اسی طرح کسی بھی آزمائش کے وقت فرشتہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا بولتا ہے، تو اس وقت فوری اپنی زبان پر نظر رکھیں کہ اب تکلیف میں کیسے میں اپنی تکلیف کو بیان کروں۔ تکلیف کو صرف اس وقت کسی انسان سے بیان کر سکتے ہیں جب اسے کسی کام کی معقول وجہ یا عذر دینی ہو، کہ میں جو ہے جاب پہ نہیں جا سکی، کسی کلاس میں نہیں آ سکی اس تکلیف کی وجہ سے۔ اسی طرح جب کوئی، لیکن اس کا رونا نہیں رونا چاہیے، ناشکریہ نہیں کرنا چاہیے کہ تکلیف آ گئی، وائی می، کیوں ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی وجہ ہو، جیسے ضرورت ہو، ڈاکٹر کو بتانا ہو، تو ظاہر بتائیں گے تو علاج ہوگا نا، لیکن اس کے علاوہ ارریلیونٹ پیپل سے بلا وجہ بیٹھ کر اپنے دکھوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی، بچوں کی ادھر ادھر کی داستانیں سنانا، کہ دوسروں کو پریشان کرنا، یہ ایک انتہائی احمقانہ فعل ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اپنا مسئلہ صرف اس شخص کو سنائیں جو واقعی حل کر سکتا ہو، جو آپ کو اچھی نصیحت کرے۔ ادھر کی غیبت سنا، ادھر غیبت سنا، کچھ لوگوں کو مشغلہ بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی غبار اٹھتا ہے، فون کھڑکا دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو شکایت لگا دیتے ہیں، تو یہ صبر کرنا نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی اجر ہے۔ پھر تو مسائل کے حل کے لیے آپ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں، تو دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب دین میں آئے ہیں تو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ کہنا بالکل چھوڑ دیں۔ پہلے تو میں اچھی تھی، اب دین میں آ گئی تو مسئلے ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ آیت نمبر 12، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یعنی بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہا درجے کے گمراہ ہیں۔
وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ کچھ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرو، کہتے ہیں کہ بہت دعائیں کی ہیں کچھ نہیں بنتا۔ شاید انہیں دعا کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا، تو کبھی یہ نہ کہیں کہ بہت دعائیں کی ہماری تو سنی نہیں جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں سالہ سال کے بعد قبول ہوئی، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، عام انسان نہیں تھے۔ خلیل اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف دور کرتا ہے، مسئلہ حل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک وقت ہے۔ تو ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ گلے میں پھندا لٹکائے اور چھت سے لتک جائے، پھر دیکھے کہ مدد ہوتی ہے، اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں، یا آسمان پر جا کر دیکھے کہ زبردستی کچھ حل کرا کے دے۔ کچھ بھی نہیں تو انسان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ صبر کرے۔ ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبین والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس، اور ان لوگوں نے شرک کیا اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہاں پر سجدہ آ گیا ہے، سجدہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، سجدہ کرنا بہت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ شیطان کو رلاتا ہے، اس وقت نہ کر سکیں تو نماز کے ساتھ کر لیں، جب چاہے کر لیں، دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ عین اسی وقت کیا جائے۔ بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے کہ اس وقت انسان کر سکے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن منبر پر سورۃ النحل پڑھی، جب سجدے کی آیت تک پہنچے تو منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت پڑھی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ اللہ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی ہے، اور سجدہ تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو انہوں نے کیوں کر کے دکھایا؟ تاکہ جو نہ کر سکے کسی وجہ سے، یعنی کرنا بہت اچھا ہے، آپ کا درجہ بلند ہو جائے، آپ کی نیکی لکھی جائے گی، اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ سجدے میں اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ راہ چل رہے ہیں، آپ تلاوت سن رہے ہیں، ہاں آپ سڑک پر کہاں سجدہ کریں گے تو نہیں کر سکتے، گھر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے، یعنی سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا گیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا گیا ہے کہ خوشی سے کرو، خوشی سے کرنا چاہیے۔ اور سورج چاند یہ سب بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہم چلے سجدہ تلاوت کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اور جو اپنی گردن جھکا لیجئے۔ سجد وجیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں۔ اللہ بڑی برکتوں والا ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ سورج بھی نکلنے سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، یعنی ہر روز جب سورج اپنا سرکل مکمل کرتا ہے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں وہ سجدہ کر کے آگے جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسے اجازت دیتے ہیں تو وہ
وہ آگے جاتا ہے، نہیں تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ پیچھے، اور اگر پیچھا چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی، تو یہ کس دن ہو جائے گا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، قرب قیامت۔ اور آیت نمبر 19، حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گزر ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ جہنم میری بہنوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ ہر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان وہاں جائے، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہم اجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے۔ آیت نمبر 24، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی تھی۔ جنت میں وہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پاکیزہ بات قبول کر لی۔ پاکیزہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، پاکیزہ کلمہ ہے، قرآن پاکیزہ ہے، تو اس کو قبول کر لیا انہوں نے، اس کی ہدایت کو قبول کر لیا، اور جو کچھ اس نے بتایا انہوں نے اس کو اپنا لیا، تو ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تعریف والا ہے اس کا راستہ دکھا دیا گیا۔ اب ہدایت کا راستہ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان پاکیزہ بات کو لیتا ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، پھر اس کو راستے بھی ملنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر استقامت بھی عطا کرتا ہے، وہ اسٹیٹ فاسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 25، جن لوگوں نے کفر کیا، آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اس مسجد حرام کی زیارت کے معنی ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اللہ کا جو گھر ہے، حرم شریف قابل احترام گھر ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی حرمت کو پامال کرے، کیونکہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جو جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا بھی جو ہے خیال نہ رکھنا بھی جرم ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا پایا، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن کرنا پایا۔ مسجد میں تھوکنا، اللہ اکبر، یہ وہی کر سکتا ہے جو انتہائی درجے کا غلیظ ہو، انسان ہو، جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا، اس لیے جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس جگہ کی صفائی کرنا، اس جگہ کو پاک صاف کرنا، صاف ستھرا رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو سہلہ صاحب بن خلاد سے روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی، اس نے قبلے کی طرف تھوکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے منع فرمایا کہ آئندہ سے وہ تمہیں امامت نہ کرائے، کیونکہ اس نے قبلے کی طرف تھوکا تھا۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی، اس کا احترام۔ جو شخص امامت کے لائق نہیں، لیڈر بننے کے لائق نہیں، جس کو یہ تمیز نہیں، اور قیامت کے دن جو شخص مسجدوں کی بے حرمتی کرے گا وہ بڑا ظالم قرار پائے گا۔ اس کے برعکس حدیث مبارکہ ہے، مسجدوں کی صفائی کا اجر کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا تو کچھ روز بعد اس کے متعلق دریافت کیا، پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟
پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت 26، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبروں کو، محبوب بندوں کو، کہ مسجدوں کو صاف رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے، اور حج کے فائدے حج پر جا کر ہی ہمیں پتہ چلیں گے میری بہنوں۔ دور سے کتنی بھی کہانیاں ہم سن لیں لیکن ہم کو سمجھ نہیں آئیں گے، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حج کے کیا فائدے ہیں۔ اور وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ جانور اللہ نے پیدا کیا، صرف اللہ کے نام پر اسے ذبح کرنا چاہیے، کسی اور کے نام اس پر لینا یا نیت رکھنا جو ہے وہ شرک بن جاتا ہے، اور اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، خواہ ہم نے حلال ہی کیا ہو اس کو، لیکن وہ حلال ہوتا ہی نہیں جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج کے یہاں پہ ریچولز بتائے جا رہے ہیں، اور طواف کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کے ساتھ چکر اس طرح لگائے کہ اس میں کوئی لغو بات نہ کی، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص گن کر طواف کے ساتھ چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ وہ 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں نا واجب الطواف، طواف کرنے کے بعد، اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے، اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیجیے، عطا فرمائیے کہ ہم جائیں، حج عمرے بار بار کریں، روضہ رسول کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ پینڈمک کی وجہ سے اللہ فلائٹس کو کھول دیں، ساری مشکلیں آسان کر دیں، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، جو آزمائش، یہ جو ٹیسٹ، جو امتحان یا گناہ کی سزا، اللہ جو بھی اسے ٹال دیجیے اللہ، تو ہمارے لیے ٹریولنگ حج عمرے پہ جانا اور سب جگہ جانا آسان ہو جائے، اور تمام مشکلات، بے روزگاری، جو بھی چیزیں آئیں اللہ وہ آسان ہو جائے۔ تو اگر پاؤں تھک جائیں تو بھی شکایت نہ کریں، کسی سے شکوہ نہ کریں حرم شریف جا کے، حج عمرے پہ جا کے، کیونکہ یہ بھی تعظیم کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 30، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حرمات اللہ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی جو شخص کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ جھوٹ کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ شرک کے برابر۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا آسمان سے گر گیا۔ خر من السماء، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جو بلند عمارت سے گر کے مرتے ہیں لوگ، ہڈی چور چور ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہاں یہ کہ کوئی آسمان سے گرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جو شرک کرتا ہے اس کی ایسی ہی ہلاکت ہے۔ یہ اصل معاملہ ایسے سمجھ لو، جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے بھی ہے۔ پھر دوبارہ تعظیم کی بات آ رہی ہے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی منی میں جا کے قربان کرو گے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے،
یعنی یہ قربانی صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، پچھلی امتوں میں بھی قربانی پائی جاتی تھی، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، وبشر المخبتین۔ تو مخبتین کون ہوتے ہیں؟ مخبتین ہم دیکھتے تھے یہاں پہ کہا نا کہ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ تو جو عاجزانہ روی اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں مخبتین۔ مخبتین کی 4 صفات ہیں: اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، نماز قائم کرنا، مال خرچ کرنا۔ یا اللہ ہمیں مخبتین میں سے بنا دیجئے کہ یہ صفات ہم میں بھی آ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور جن لوگوں کا حال یہ کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین میں ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، جو مانگے ان کو بھی دو۔ کچھ لوگ جو ہے قناعت کیے بیٹھے مانگتے نہیں ہیں نا، ان کو بھی دو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، ظاہری چیز نہیں دل کی حالت تقویٰ۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو، ان اللہ یدفع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، جو نعمتوں پر ناشکری کرے۔ جب اللہ کے راستے میں ہو، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں آئیں تو اللہ کی مدد آپ کے لیے بس صبر کی ضرورت ہے اور انتظار کی ضرورت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ کتنا سچا وعدہ ہے۔ کبھی بھی نہ گھبرائیں مخالفتوں سے، فکر اس کی لگ جائے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کہاں سے کریں، کیسے کریں، کتنی کریں، کب کریں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ 41۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید اور نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات ہے۔ یہ ہے جب ان کو دنیا میں حکومت فرما روائی بخشی جائے۔ اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین، اس کے کارکنوں، اس کے کار فرماؤں کی خصوصیت کا جوہر نکال کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی ان کے گھر ان کے اوپر گرے پڑے ہیں، وہ زلزلوں میں دب کر زمین میں مر چکی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کتنے ہی محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے، ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ دل اندھے ہو
جاتے ہیں، اور جب دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان کو حق بات نظر نہیں آتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ کتنی سخت بات ہے، وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے۔ بے حس اس کے سامنے نیکی ہو یا بدی وہ ٹس سے مس نہ ہو، برابر ہے۔ تو اصل بات دل کی ہے۔ اگر دل مومن ہے، متقی ہے، متوکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو پھر ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، مگر تیرے رب کا ہاں، تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ پلینٹ پر ہر سال کے دنوں کی تعداد مختلف ہے، ہر پلینٹ پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس میں سال کے دنوں کی تعداد فرق ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبر دینے والا ہوں۔ پھر آیت نمبر 50، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے، عزت کی روزی ہے، معنی ہے رزق کریم ہے۔ عزت کی روزی یعنی عزت کے ساتھ بٹھا کر دیا جائے گا اور عمدہ رزق دیا جائے گا۔ اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہے، نہ نبی، جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ یعنی جب اس نے کسی اچھی چیز کی، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے آرزو کی، تو شیطان نے پوری رکاوٹیں ڈالی کہ وہ پوری نہ کر سکے۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل آئے ہیں۔ اور آیت نمبر 54، اور علم سے بہرامند جان لے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی شیطان کی جو افطرا پردازیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے، اور رکاوٹوں سے انسان کے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ جو واقعی اللہ کے لیے سچا ہوتا ہے وہ پھر نیکی کے کام پہ جم جاتا ہے، ورنہ رکاوٹ آنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ آیت نمبر 56، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی بہت ذلیل کرنے والا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مارے گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رزق دیتا ہے۔ ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے، بظاہر وہ بھی ہو لیکن ان کا انجام اچھا ہے تو سب اچھا، تو انجام اگر انجام کار اچھا ہے تو سب اچھا ہوگا۔ یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ آیت 59، اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علم اور حلیم ہے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے وہ ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے، العلی الکبیر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین ہے جس کے فوائد انسان کو پتہ بھی نہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب
سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، جو زمین میں اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکر حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ ہم کو یہی حکم ہے کہ اس مثال کو غور سے سنیں۔ کیا ہے مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم بڑا سمجھ کر ان سے مانگتے ہو اپنی حاجات، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ہرگز ہرگز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے وہ اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ کبھی آپ نے ڈائسیکشن کیا ہو، اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہو تو مینڈک کا اور کاکروچز کا ڈائسیکشن کیا ہو کہ ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ایک ایک چیز، ایک ایک جانور کی، ایک ایک کیڑے مکوڑے کی، مینڈک کی یا کسی بھی چیز کی کتنی انٹیکٹ ہوتی، کتنی فائن ہوتی، ایک دفعہ اگر نکل آئے، اگر آپ اس کو جوڑنا بھی چاہیں پہلی دفعہ لگانا تو چھوڑ دیں، نکلے ہوئے کو واپس لگانا چاہے تو اس طرح نہیں لگتی۔ تو انسان ایسوں کے پاس کیوں جاتا ہے جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں جوڑ سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ وہ محفلیں دانے کی، چنے کی، اتنے درود شریف، اتنے آپ نے دیکھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آج ہماری آیت میں کتنی بار پڑھا تھا پیغمبر علیہ السلام نے؟ کوئی تعداد آپ کو ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دین کو اپنی طرف سے بس جتنا اللہ نے کہا ہے وہ اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ نے آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اب ہمیں ادھر ادھر سے اس کی بات آبا و اجداد کی بات سن کے یا عمل دیکھ کے نہیں کرنے، جتنا اللہ رسول نے بتایا اتنا ہی کرنا، ورنہ بدعت ہو جائے گی۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ دو فت طالب و مطلوب، دیکھیں اس کو سن لیں، دافت طالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جس سے مدد چاہی جاتی وہ بھی کمزور۔ ہم بھی کمزور ہیں تو ہم کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ وہ جو لوگ ہیں جن کو ہم اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو قدر کرتا ہے وہ شکر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ قدر نہیں پہچانتا اللہ کی تو عبادت کر ہی نہیں سکتا، وہ کیوں اس کے آگے جھکے جس کو وہ کچھ مانتا ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے شرک کیا ان لوگوں نے دراصل اللہ کی ناقدری کی۔ ان اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک کون کون لاتے ہیں؟ فرشتے اور رسول۔ موسیٰ کے پاس کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا، مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ موسیٰ کو کہا تھا نا، موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا فرشتہ، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اور نیک کاموں میں رکوع اور سجدے، تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ ہمیں راکعین، ساجدین اور عبادت گزار بنا دے، تاکہ تم کو فلاح ہو، کامیاب ہو سکو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ یعنی ہمارے جو فرقہ وارانہ نام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا مددگار۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور نیک کام کرنے والے بنا دے، تاکہ ہماری فلاح و کامیابی ہو جائے، بدعتوں سے، شرک سے بچا لے، نماز قائم کرے۔ رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی ہم اچھی دیں، جتنی ڈیو ہے وہ دیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس حال میں ہمیں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ ہماری دعاؤں میں اللہ کل مسلم مسلمات، مومن مومنات، ہمارے بچے، شوہر، ہماری ذریت، ہماری پروجنی، ہماری نسلیں سب شامل ہیں۔ تو اب ہم ایک وہ آیت وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رش تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو، وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا ہو۔ رش اس پہ نہ کریں کہ کسی نے کون سا ڈیزائنر ویئر پہن لیا، کسی نے کیسا گھر ڈیکوریٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو آدمیوں پہ بس رش کیا جاتا ہے۔ حسد بمعنی رش کس پہ کر سکتے ہیں؟ ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کی جو ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ ایک چیز رکھی ہے، تو کس میں آگے بڑھنا ہے، کس پہ رش کرنا ہے؟ دو آدمیوں پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور وہ قرآن مجید کو رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز میں پڑھتا رہتا ہو، تہجد میں وہ قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو۔ ویسے اگر ہم حافظ نہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، تو نوافل تو آپ جو ہے تہجد کے نوافل، کوئی بھی نوافل ہو، اس میں قرآن میں اور آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس پہ رش کرنا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے قبر میں بھی ایک آدمی آئے گا نورانی چہرے والا، تو میت اس کو کہے گی کہ تم کون ہو، تم تو بڑے نورانی ہو، تو وہ اس کو تھپکیاں دے گا کہ تم منکر نکیر کے جواب دے لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب قبر میں کوئی ہمیں جو ہے کہہ دے اور تسلی دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ کہے گا، وہ اس کو پوچھے گا تم کون ہو، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا قرآن ہوں، جس کو تم آنا اللیل و آنا النہار پڑھا کرتے تھے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ پڑھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا بھی ہے۔ اور دوسرا آدمی جس پہ رش کیا جائے، حسد بامانی رش، وہ آدمی جس سے آگے بڑھنے کے لیے کمپیٹ جس کو کیا جائے، وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا ہو، اور خوب مال دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے مانگتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نہیں مانگتے۔ ایک آیت بھی ہے کہ وہ اپنے گال کے نیچے ہاتھ دے کر، ضرورت مند ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اپنے گال کے نیچے ہاتھ دے کر سو جائیں گے، لیکن آپ سے وہ رشتہ دار مانگیں گے نہیں۔ تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کس کو ہم دیں، کیونکہ اس کا ڈبل ثواب ہے، ایک تو آپ کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینے کا ثواب، اور دوسرا قرابت داری کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف کر دے، اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات بذکر الحکیم وما توفیقی الا باللہ وإلیہ انیب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سب کو میری طرف السلام سے علیکم سلام۔ ورحمۃ اللہ۔ پتا ہے ایک اناؤنسمنٹ ہے، کل آپ کو پتا ہے کہ تھرسڈے ہے نا، کل سب کو پتا ہے، تو جی تھرسڈے کو سوری میں معذرت کا ہوں سر، کل 11:30 بجے حاضر خدمت ہوں گی، تو انشاءاللہ ہمارا 18واں پارہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کل 11:30۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ